اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ۔ آج کا جو بیان ہے وہ استخارہ کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں کافی کنفیوژن ہے اور لوگ مختلف چیزیں اس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے دعا پڑھوں گا، یہ بخاری کی حدیث سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ جو ہے اس میں دعا کون سی مانگتے تھے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور وہ جو صحابی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر جو ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کی آیت، یعنی اتنی اہمیت ہے اس کی، کیونکہ استخارہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو اس میں یہ دعا یہ ہے کہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تمام کاموں میں استخارہ کرنے سے سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی کوئی صورت۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ نفل کی 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا مانگے۔ جو دعا عربی میں حدیث پاک میں ہے، اس کا ترجمہ یعنی یا اللہ، میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں تیرے علم کی مدد سے، اور قدرت طلب کرتا ہوں تیری قدرت سے، اور تجھ سے تیرا فضل عظیم چاہتا ہوں۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، میں کسی چیز پر قادر نہیں۔ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں وہ کام جو میں کرنا چاہتا ہوں میرے لیے بہتر ہے، دین، معاش یا انجام کار کے اعتبار سے، تو یہ کام وہ کام اس دنیا میں آخرت میں ہے، تو مجھ کو اس پر قدرت دے اور میرے لیے اس کو آسان بنا دے، اور پھر اس میں مجھے برکت دے۔ اور اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام برا ہے، میرے دین، زندگی اور انجام کار کے اعتبار سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ اس دنیا میں یا آخرت میں، تو میری توجہ اس جانب سے پھیر دے اور اس کا خیال میرے دل سے دور کر دے، اور میرے لیے جس جگہ بھی ہو بہتری کا انتظام فرما، اور پھر مجھے اس چیز پر راضی کر دے۔ اس کے بعد اپنی حاجت کا ذکر کر۔ یہ بخاری کی جو حدیث ہے اس کا ترجمہ جو ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مقامات ہیں، جو بلند درجات ہیں، اور جو نبوت میں بڑا اہم مقام ہے آپ کا، آخری نبی، پہلے نبی، آخری نبی، اور پھر امام الانبیاء، تو یہ ان کی دعا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو اس میں اہم چیزیں جو بتائی گئی ہیں، جو میں سمجھ سکا ہوں، کہ ایک تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ قادر ہے اور انسان عاجز ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک وہ نہ چاہے۔ اور دوسری یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہمارا جو علم ہے وہ بڑا محدود ہے، اللہ تعالیٰ کے علم جو ہے وہ بے حد ہے، لامتناہی ہے، اس کی حد کوئی نہیں۔ اور اس میں جو تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ جو اللہ سے آپ استخارہ کر رہے ہیں یا مشورہ کر رہے ہیں اس سے کہ میں یہ کام کروں نہ کروں، مشورہ ہے نا، تو یہ اس میں پھر اس کی مرضی جو ہے وہ غالب آئے گی، کہ وہ چاہتا ہے وہ کرے گا، اور وہ
میرے اور آپ سب کے لیے اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ بہتر جانتا ہے. سمجھتے ہیں؟ اب اس کے بعد یہ جو اہم چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو استخارہ جس طرح عام سمجھا جا رہا ہے، استخارہ کا کوئی وقت نہیں ہوتا، آپ کسی وقت کر سکتے ہیں سوائے ان اوقات کے کہ جو نفل کے لیے ممنوع ہے. فجر کے بعد جو نفل نہیں پڑھے جا سکتے یا عصر کے بعد. اس کے علاوہ شام کو کر سکتے ہیں، عشاء کو کر سکتے ہیں، سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، ظہر کے وقت کر سکتے ہیں 2 نفل پڑھ کے یہ دعا. یہ لمبی دعا ہے عربی کی، میں آپ کو مختصر دعا بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو اب یہ ہے کہ یہ جب یہ کام کرنا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی سونے سے پہلے کرنا چاہیے. یہ بھی نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی دن مقرر نہیں. جب بھی آپ کو کوئی حاجت یا پریشانی یا کشمکش ہو 2 کاموں کے درمیان کہ کون سا کروں کون سا نہ کروں، اس وقت آپ کر سکتے ہیں. اور نفل پڑھنے کا وقت ہے تو پڑھ لیں، اگر نہیں تو مختصر دعا جو میں بتاؤں گا وہی پڑھ لیں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث میں ہے کہ جو شخص استخارہ کرتا ہے ناکام نہیں ہوتا. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے. تو ناکام ہونے کا اور کامیاب ہونے کا بھی اصل جو مطلب یا اصل جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے. ہمیں کام کے لیے استخارہ کرتے ہیں اور وہ کام ہمارے نظر میں 2 کاموں میں سے جو کام ہمیں اچھا لگتا ہے ہم خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہو جائے، لیکن اگر جو ہمیں نہیں اچھا لگتا وہ ہو جاتا ہے. اب ہمارا علم تو محدود ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ اچھا کام بہتر ہوگا. اگر وہ نہ بھی ہو تو پھر یہ معاملہ آخرت تک جائے گا اور وہاں وہ کام بتا دیا جائے گا کہ یہ کام تمہارے لیے ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو استخارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کرنا چاہیے، استخارہ کرنا چاہیے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک قسم کا مشورہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو کس طرح کروں. اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ سارا معاملہ اس طرح ہے. اب اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی آدمی کو استخارے کے بعد خواب آ جاتی، تو خواب میں کوئی گرین سگنل یا اچھی چیز نظر آ جاتی ہے اور وہ کام کر لے. خواب کے بعد جب اٹھے جو اس کو بتایا گیا ہے، کوئی نشانی آ جاتی ہے کوئی چیز خواب میں. لیکن بعض اوقات اور اکثر اوقات خواب میں چیزیں نظر نہیں آتی. تو خواب میں نظر آنا یا نہ آنا بھی ضروری نہیں ہے. اس میں نظر آ جائے ٹھیک ہے، نہیں نظر آ جائے تو جو جانتا ہے نا اس کو سب پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. لہذا وہ تو نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے آوازوں کو جانتا ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے عیاں ہیں. اور ظاہر اور باطن جانتا ہے، صرف ظاہر نہیں باطن بھی جانتا ہے کہ اندر کیا ہے. تو اس لیے جب مشورہ آپ ایسے ہستی سے کر رہے ہیں، ایسے اللہ کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں دعا کی صورت میں، یہ دعائے خیر ہے استخارہ، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ناکامی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس میں ناکام تو ہو ہی نہیں سکتا آدمی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو استخارہ کرے گا وہ ناکام نہیں ہوگا. اب وہ مسئلہ یہاں اس کو کچھ ملتا ہے یا آخرت میں، یہ ایک بات کی بات ہے، لیکن ناکامی نہیں اس میں. اس لیے استخارہ ضرور کریں. اور کسی کام کے لیے آپ چاہتے ہیں کسی بزرگ سے استخارہ کروا لیں
کسی نیک آدمی کے اللہ کے بندے سے کرا لیں، خود کر لیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میں نے سارا اس کا پروسیجر جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ لیکن یہ جو بعض لوگ مختلف قسم کی انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور اس میں وہ مطلب یہ ہے کہ پوچھتے ہیں جی ماں کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، فلان نام کیا ہے، یہ احادیث میں چیزیں نہیں ہیں۔ حدیث بخاری میں یہی چیز موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اس میں آپ نے 2 نفل پڑھنے اور وہ دعا مانگنی، اور جو مختصر دعا ہے وہ ہے اللہم اغفر لی واختر لی۔ یہ دعا جو ہے مختصر ہے، اگر آپ نفل کے بعد یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا، اور اگر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ نفل پڑھ سکیں، جلدی میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر اتنا ہی کافی ہے کہ اللہم اغفر لی واختر لی پڑھ کے تو آپ اس کام کے لیے چلے جائیں۔ لیکن یہ چیز صرف یہ ہے کہ جو لوگ جن کو کوئی نشانی نظر نہیں آتی، جن کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، ان کے لیے ہوگا کہ وہ جو کام 2 کام ہے اس میں سے جس کام میں بہتری ہوگی اللہ تعالیٰ وہ اس شخص کے لیے اس کام کو آسان کر دیں گے، اور جس میں بہتری نہیں ہوگی اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ تو استخارہ جو ہے، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ ضروری ہے، یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، کسی سے کروا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ خاص آدمی کرے، استخارہ کوئی بھی کر سکتا ہے، ایک دعائے خیر ہے، اور اس میں جو حدیث میں بات آئی میں نے سارے آپ کے سامنے پیش کر دی، وہ دعا بھی، اس دعا کا مطلب بھی، اور ساری چیزیں۔ تو یہ بڑی آسانی ہے، اگر آپ خود کریں تو بہت بہتر ہے، بڑوں بزرگوں سے کروا لیں، کسی سے والدین سے کروا لیں استخارہ، کسی سے، لیکن نشانی نظر آئے نہ آئے اس کو چھوڑ دیں، وہ کام آپ کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لے گا، اور وہ کام انشاءاللہ کسی نہ کسی صورت میں ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا